السلام علیکم۔ پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں۔ ان 75 سالوں کے حوالے سے جشن پاکستان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے محترم جناب محمد رفیق عیسانی صاحب کو، جو ڈائریکٹر ہیں ڈراموں کے۔ اسٹیج کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، بہت کام ہے ان کا، اور ان کے ساتھ ہی جناب سلیم گڈو، لاتعداد ڈرامے ڈائریکٹ کیے، اسٹیج کے حوالے سے ایک بہت معتبر حوالہ، اور ان کے ساتھ ساتھ محمد عارف انصاری، ہمارے حیدرآباد کا ایک بہت روشن ستارہ، چمکتا ہوا نام، بہترین گلوکار۔ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے جناب رفیق عیسانی صاحب سے۔ رفیق عیسانی صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ڈرامے کے لوگ ہیں، ڈرامے کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت آپ نے کام کیا ہے ڈرامے پہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ان 75 سالوں میں ڈرامہ کہاں تک پہنچا ہے، کتنی ترقی کی ہے؟ کیونکہ ہم جب پیچھے جاتے ہیں تو اجو کا تھیٹر اور آغاز ہوا تھا، اس سے آج کا جو ڈرامہ ہے اس کا تقابلی جائزہ کس طرح لیں گے آپ؟ قاری صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے ادبی میلے کا انعقاد کیا اور ہم جیسے آرٹسٹوں کو مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد جی ڈرامہ، فلم، جی تھیٹر عروج پہ تھا، بالکل بنتے وقت واقعی جب بنا تھا اس وقت تو ایک دور تھا، ہر طرف فلمیں اور لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ، اور کوئی مطلب کہ لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو فلمیں دیکھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے اور تھیٹر دیکھتے تھے، بلکہ وہ تفریح کا واحد ذریعہ یہی تھا، ایک ہی ذریعہ تھا، اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا اور وہ انجوائے بھی کرتے تھے، محبتیں تھی، پرابلم بہت کم تھے، تعلیم بہت اچھی تھی، بالکل صحیح ہے، اس دور کی تعلیم بھی بڑی اچھی تھی، بالکل پرورش بھی اچھے تھے، استاد بھی اچھے تھے، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھ گئی، مسائل بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی، تو سبب میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ فلم کو، ڈرامے کو، ٹی وی کو، تھیٹر کو اگنور کرو گے تو یہ مسئلے، یہ سوسائٹی میں مسئلے، مسائل اور برائیاں یہ بڑھتی جاتی ہے۔ ظاہر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کلچر اور آرٹ ایسی چیز ہے جس سے امن امان ہوتا ہے، لوگ قریب ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے نا، یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اسی کا عکس نظر آتا ہے آپ کے ڈرامے میں، اسٹیج پر، تھیٹر پہ۔ یقیناً پھر ایک ایسا دور آیا کہ ہماری سینما کو بلڈوز کیا گیا، بالکل پورا ختم ہو گیا، پورا جی ہاں، وہ پھر پلازاز بن گئے ان پر، اور اس طرح کے معاملات، جو ایک بڑا سورس ہے یعنی کہ ریونیو کا، انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ، پھر اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اس سے پیسہ آتا ہے، اس سے خوشحالی بھی ہوتی ہے، تو وہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ تھیٹر بھی تقریباً ختم ہو گیا، پھر پی ٹی وی ایک ایسا کمال ادارہ جس کے ڈرامے بندہ چاہے کہ بس سارا دن دیکھتا ہی رہے، سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی، سڑکیں ویران، لگتا تھا کہ شاید بند ہو گیا، ہاں، چھوٹی سی دنیا ہے، یہ جنگل آج ڈرامہ ہے، یہ فلاں، یہ لاہور سینٹر سے آ رہا ہے، یہ پشاور سینٹر کا ہے، یہ کراچی کا ہے، یہ کوئٹہ سینٹر کا ہے، کمپٹیشن، ہیلدی کمپٹیشن، بالکل ہیلدی، اور ایک زبردست ٹیلنٹ، ہر طرف سے ٹیلنٹ نیا آ رہا تھا، نوجوان بڑے انجوائے بھی کرتے تھے، سیکھتے، لیکن وہ سلسلہ تھوڑا گیپ آ گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ 2000 کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا معاملات بہتر ہو رہے ہیں، کچھ بہتری آ رہی ہے، کچھ اب تو خاصا بہتر ہو گیا، کچھ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ڈرامہ ہے، کوئی اچھی فلم ہے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول بھی کریں گے، اور اس کو لائک بھی کریں گے، اس کو دیکھنے کے لیے اپنا ٹائم نکال کے جائیں گے۔ تیز ہے، رفتار ایسی ہے، کمال ہے، کچھ چیز کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے حالات میں کچھ بہتری آ رہی ہے، کچھ سینماز بھی، مالز میں جو بنی ہیں سینماز، تو اس میں تھوڑی سی اچھی جدید ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب تو کچھ امیدیں ہیں کہ پاکستان بھی اچھی فلمیں بنا سکتا ہے، اور ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا کے مختلف چینلز ہیں وہاں سے بھی اچھے ڈرامے آ رہا ہے، کوئی فیملیز آج کل انگیج ہو رہی ہے، نہیں تو ہم چلے گئے تھے کہیں دور، بڑی بات ہے کہ ہم کہیں دور چلے گئے تھے نا، تو اس سے بھی تھوڑی واپسی ہوئی ہے۔ اور تھیٹر میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں کمال ہوتا تھا،
لیکن آج کل وہاں بھی تھیٹر بالکل زوال پذیر ہے. اور ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے سندھ میں تو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے بڑے اچھے اسٹیپس لیے ہیں, بڑے اچھے وہ انہوں نے, جو احمد شاہ صاحب ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. تھوڑا سا میں کہوں گا کہ کلچر ڈپارٹمنٹ کا بھی تھوڑا سا کچھ اب تھوڑا سا بہتر رول آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا بہتری کی طرف ہے, وہ بھی تھیٹر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ناپا ہے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, ناپا ہو, کلچر ڈپارٹمنٹ ہو یا آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ہو, تو اس طرح تھوڑا یعنی کہ تھیٹر بھی پروموٹ ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہر طرف بارش ہے, سیلاب ہے, پریشانی ہے, مہنگائی ہے, لوگ اتنے مسئلے مسائل میں ہیں, تو یہ تھوڑی سی جو بہتری آئی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کا, محبت کا, پیار کا, بھائی چارے کا جو فضا بنی ہے, تو اللہ کرے گا کہ آنے والے وقتوں میں یعنی بیزاری کی اس عالم میں یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے جو ایک یقیناً تو ایک امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اچھا کام ہوگا. اچھی امید ہمیشہ رکھنا چاہیے اور ہم بھی بہت پر امید ہیں. سلیم گڈو بہت معتبر حوالہ ہے حیدرآباد سے ریڈیو کے اسٹیج پر, اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, بہت کام ہے ان کا. سلیم گڈو سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. سلیم بھائی, آپ کتنے ڈرامے اب تک ڈائریکٹ کر چکے ہیں؟ تقریباً 400 ڈرامے. ماشاءاللہ 400 ڈرامے کیے ہیں. کافی 82 سے 40 سال سے کام کر رہا ہوں میں اسٹیج کے حوالے سے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد جو تھیٹر کے لوگوں نے کام کیا ہے وہ بہت اچھا, بہت شاندار کیا ہے. ہمارا جو کامیڈی تھیٹر تھا وہ اتنا شاندار ہے کہ ایک یہ تبدیلی آئی ہے, دور تبدیل ہوا ہے پرانی چیزوں میں. بس یہ تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے. باقی تو ہمارے آرٹسٹ یہ سمجھ لیں کہ پڑوسی ملک میں ہم نے جھنڈے گاڑے ہیں. جو بھی کام کر رہے ہیں اس وقت کامیڈی جو ہو رہی ہے پوری دنیا میں تھیٹر کے حوالے سے, جو ہم نے مطلب بہت بڑی انڈسٹری تھی ہمارے پڑوسی ملک کی, ہم نے اس سے نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ ان کو شکست دی ہے بعض مقامات پر. ایک دور ایسا تھا کہ جو ہے وہ عمر شریف کے ٹائم پر یا بہت سارے اسٹیج ڈرامے ایسے ہیں جنہوں نے ہماری پڑوسی ملک نے ان کی کاپیاں کی. بالکل. اور اس وقت جو بڑے بڑے کامیڈین انڈیا میں کام کر رہے ہیں وہ تقریباً ہمارے تھیٹر کے آرٹسٹوں کے شاگرد ہیں, یہاں سے سیکھ کر گئے. وہ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بلکہ جا کر ریلیز ہوئی ہے اور وہ بزنس نہیں کر سکی جو ہمارا ایک ڈرامے نے کسی نے کیا یا عمر شریف کی کسی پلے نے کیا. بہت ایسا بھی ہے. اور ایسا بھی ہے کہ جو لوگ یہاں آج چھائے ہوئے ہیں انڈیا میں وہ ہمارے ملک میں آ کے ہمارے آرٹسٹوں سے سیکھ کر گئے. واہ کیا بات ہے, سیکھ کر گئے. تو پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ فن کے اعتبار سے بہت معتبر, بہت زرخیز ملک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ تھیٹر تباہ ہے, تھیٹر اب بھی بہت اچھا ہے. مطلب میں نے اس 5 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں 212 شو کیے ہوں گے حیدرآباد جیسے چھوٹے شہر میں. 5 سال میں 212 شو کیے ہوں گے. تھیٹر ہے لیکن تھیٹر کا اسٹائل تبدیل ہو گیا ہے. پرانا تھیٹر جس طرح پرانی فلم نہیں چل رہی ہے آج کل, پرانی فلم اگر یہاں ہمارے سنیما میں لگے گی کوئی نہیں دیکھے گا. بچوں کا معیار بہت بلند ہو گیا. بالکل. جو ہماری آنے والی نسل ہے نا وہ سارا آ گیا موبائل میں, ان کا انٹرنیشنل قسم کا ذہن ہو گیا, معیار ہو گیا ہے. وہ ہماری پرانی فلمیں یا پرانے ڈرامے یا پرانا نہیں دیکھے گا. اب وہ جو تبدیلی آئی ہے ہمارے بچوں میں تو وہ ظاہر سی بات ہے, ایک اگر جو ابھی نئی فلم آئی ہے مولا جٹ, اس کو اتنا بزنس کیوں کر رہی ہے؟ وہ اسی لیے کر رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے معیار کے ذہن کے مطابق ہے. پرانا سسٹم رد ہو چکا ہے اب نا. ہم بھی تھیٹر نئے جدید طریقے سے, ناپا کے طریقے سے ہم تھیٹر کریں گے, پڑھے لکھوں کی طرح کریں گے, اچھا اسکرپٹ لیں گے, اچھے طریقے سے پلاننگ کے ساتھ کریں گے. لیکن تھیٹر کبھی ختم نہیں ہوا. نہیں, وہ تو جب بالکل ابتدائی دور میں تھے, ہم جب سیکھنے کے مرحلے میں تھے تب وہ تعلیم بالغان اور اس طرح کے جو ڈرامے ہوا کرتے تھے تو وہاں سے آغاز ہوا تھا. آج بھی تھیٹر بہت ہو رہا ہے, تھیٹر لوگ کرتے ہیں. اسی حیدرآباد کے اندر لاکھوں روپے کا ٹکٹ بکتا ہے, 1000 روپے کا ٹکٹ بھی بیچے ہم نے اسی 5 سال میں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھیٹر تباہ ہے. اس سے بزنس بھی کیا ہے ادھر ہم نے, بہت سارے اسپانسر بھی لیے. اس طرح سے ہمارا کام بہت اچھا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب کام نہیں ہو رہا. آرٹس کونسل آف کراچی بہت شاندار کام کر رہی ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ بھی اب تو محکمہ ثقافت بھی اس حوالے سے خاصا کام کر رہا ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ اب سندھ کے اندر تقریباً کوئی 17 تھیٹر بنائے, ہال بنائے. حیدرآباد کا مقامی ہال مہران میں بھی کام مہران ہال ہے, سندھ میوزیم میں بہت اچھا
ایک ہال ہے. ان کے علاوہ کلچر ڈپارٹمنٹ سال میں کوئی 10-15 ڈرامے بھی خود یہاں کراتی ہے حیدرآباد میں, اور ان کا فری پاس ہوتا ہے, فیملی فری آ کر دیکھیں, اس سے زیادہ کیا ہوگا. جو احمد شاہ صاحب فیسٹیول کراتے ہیں سال میں ایک مرتبہ, تو 15-20-25-30 ڈرامے فری دکھاتے ہیں کراچی کے عوام کو, کہ مطلب آ کے صحت مند تفریح فراہم کریں, لوگوں کا رجحان بھی ہو, اور لوگ جو ہے گھر پر بیٹھے ہوئے, جب ان کو آج کل ڈرامہ دیکھنا ہے ایک چھوٹی فیملی کے لیے کم از کم 5,000 روپے خرچ کرنے کے برابر ہے. آج کل جو انٹرٹینمنٹ ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے. ایسی صورت کے اندر آرٹس کونسل آف کراچی یا کلچر ڈپارٹمنٹ شہریوں کو تفریح فراہم فری میں کرتا ہے, تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. بالکل ہے. اب پوری فیملی ایک آ رہی ہے, کرایہ تو افورڈ کرتی ہے آنے جانے کا, لیکن اس کو ٹکٹ نہیں لینا پڑتا. بلکہ ایک طرح سے یہ بھی فروغ میں, ادب کے فروغ میں, میوزک کے فروغ میں, ڈرامے کے فروغ میں, ایک طرح سے ادب کے فروغ میں محکمہ ثقافت بھی ادا کر رہا ہے اپنا کردار, اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. عارف انصاری حیدرآباد کا ایک معتبر حوالہ ہے, ایک بہترین گلوکار, یہاں بہت کام کیا, آج کل کراچی میں رہتے ہیں اور خوب وہاں بھی نام کر رہے ہیں, بہت کام وہاں بھی کر رہے ہیں. گلوکار تو مستند ہیں ہی, ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں ادب کی اس وقت کیا صورتحال ہے, کہاں پہنچا ہے, کیا اس میں بہتری ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کوئی بہت بہترین سا ملی نغمہ جو آپ کو اچھا لگتا ہو وہ بھی ہم سننا چاہیں گے. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت تھینک یو بلانے کے لیے, اور ریڈیو پاکستان کا بہت بہت شکریہ. بہت وقت گزرا ہے یہاں اس اسٹیشن پر جب محمد نقی صاحب ہوتے تھے, اور سیلاب آ گیا تھا تو سیلاب کے لیے نغمے ریکارڈ ہوتے تھے. اچھا دیکھیے, بات جو ہے پاکستان ہمارے لیے, پاکستان بولنے میں ہی دل خوش ہو جاتا ہے, اچھا لگتا ہے. پاکستان جس میں پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, اور آنر بھی ہے. بالکل پاکستان. میں جب بھی دیکھتا ہوں دنیا میں دوسری جگہ بھی جانا ہوتا ہے, لیکن پاکستان جیسا ملک نظر نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پاکستان میں اچھا ہوا برا ہوا, کچھ چیزیں جو کہ تھوڑی سی بری بھی ہوئیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کا مجھے لگتا ہے. بالکل پاکستان نے تو کمال ہی کیا جو بھی کیا. اور رہی بات شوبز کے حوالے سے, تو شوبز میں نے دیکھا کہ جی ہمارا اسٹیج پلیز, ہمارے ٹی وی کے ڈرامے, میں یہ جیسے سلیم گڈو صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے انڈیا کا, تو مجھے بھی ایک نجی چینل نے انویٹیشن پہ بلایا ہوا تھا. میں 2.5 دن رکا ممبئی میں, تو میں ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کے یہاں گیا, تو ان کے گھر میں جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو مجھے ایک ڈرامے کی آواز آ رہی تھی, اور عمر شریف کا ڈرامہ دیکھ رہے تھے سب. بالکل ایسا ہی ہے. تو یعنی ایسا کام جو شوبز نے یا اسٹیج ڈراموں نے کر دیا, یہ بڑا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے میوزک بھی, اور ہمارا جو میوزک نو ڈاؤٹ وہاں چونکہ تھوڑا وقت گزرا, تو جو صوفیانہ کلام ہے ہمارے وہ الگ ہے, وہ وہاں پر بہت زیادہ, یعنی کہ الگ ان کا نا وہ. اچھا جیسے ہماری ایک بیٹ ہوتی ہے, ہماری سندھی بیٹ ہے جو کلواڑا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ وہ ناپید ہے وہاں پر, یعنی وہ استعمال ہی نہیں کرتے, وہ ایک لیوا یا کلواڑا ٹائپ کی. تو یہ ہر جگہ کے میوزک کا اس کا جو الگ ہے. لیکن پاکستان آپ کبھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ, شوبز سے لے لیں یا بزنس میں دیکھ لیں لوگوں کو, تو ماشاءاللہ پاکستان میں اچھا ہی ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے. کسی بھی فیملی سے جو لوگ سن رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پچھلے 12 سال پیچھے جھانکیں, آپ کیا تھے اور اب کیا ہے. چلیں اس حوالے سے کچھ سننا بھی چاہیں گے ہم آپ سے, کوئی جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کلواڑا یا اسے. اچھا پھر ایک میرے ذہن میں ایک سندھی وائی ہے جس پر اردو میں شاعری لکھی تھی, ایک بڑے چینل کے لیے کام ہوا تھا, تو اس پہ شاعری جو ہے وہ نتیم اسد ہیں, ان کی شاعری ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ آئٹم موجود ہے, تو اس میں طلعت حسین صاحب میرے ساتھ ہیں, جو کہ طلعت حسین صاحب ایک تحت اللفظ پڑھ رہے ہیں اور میں یہ گا رہا ہوں. تو میں ایک سندھی وائی ہے, علن فقیر صاحب نے بھی گائی اور بہت سارے لوگوں نے. تو آپ کی نظر. اللہ اللہ جیون پہ چھائی راتیں ہیں کالی, جیون پہ چھائی راتیں ہیں کالی, سپنوں سے خالی آنکھیں سوالی, کر دے اندھیرے او میرے اللہ سائیں دور, ہو کر دے اللہ سائیں دور.
بے چینی اور شور کا عالم، انسان ہوئے کم بڑھنے لگے غم، کر دے اندھیرے او میرے اللہ سائیں دور، ہو کر دے اللہ سائیں دور، اللہ بندے کرے سارے دھندے، بھولے تجھ کو نادان جھولے گناہوں کے جھولے، پھر بھی ہیں تیرے او سائیں میرے، کر دے اندھیرے او میرے اللہ سائیں دور، ہو کر دے اللہ سائیں دور، اللہ اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت بہترین آپ نے یہ کلام پیش کیا، اور بہت بہت شکریہ۔ اور اس حوالے سے میں آج ایک شکریہ اور ادا کر دوں گورنمنٹ آف پاکستان کا، سندھ گورنمنٹ کا بھی، مجھے اسی کلام پہ انہوں نے ایوارڈ سے نوازا، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ سلیم بھائی، یہ اب ظاہر ہے کلچر ڈپارٹمنٹ بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے اور کافی ڈراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کچھ ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ معیاری ڈرامے بھی آگے آئیں گے جس میں ہمارے بچوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، یعنی ڈرامے کے ذریعے اس طرح کا ادب ہم فروغ دے پائیں جو بچوں کی تربیت ہو سکے یا آنے والی نسل کی تربیت ہو سکے؟ بالکل، یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ ہمارے پاس رائٹر کم ہے، رائٹروں کی دشواری ہے، رائٹروں کا ہے، ہم کچھ رائٹروں کو کوشش کر رہے ہیں لانے کی، کوئی بہت سارے رائٹر ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم لائیں گے۔ تو جب بنیاد رہ گئی تھی اس تھیٹر کی، لوگوں نے اسکرپٹ کو چھوڑ دیا تھا، جب اسکرپٹ نہیں ہوگا تو کام بہتر نہیں ہوگا، کام بہتر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں وہ تھیٹر تو بہت اچھا ہے، لیکن جو اس میں کمی ہے رائٹر کی، اس کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ اچھے رائٹروں کے اچھے اسکرپٹ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے میسج بھی اچھا ہوگا، سمجھے نا، ہم بہت کچھ آگے جو ہے نا سمجھا پائیں گے۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ رائٹر ضرور وہ اچھے آئیں، تو کچھ رائٹروں کو لے کر آ رہے ہیں ہم، آرٹسٹوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، دونوں کے لیے بہتر صحت مند تفریح فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے بچے شام میں کہیں تفریح کے لیے نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے یا تو مختلف نشے کی عادتوں میں پڑیں گے، جرائم میں ہوں گے، یہ ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا یہ تفریح کے جو ہے نا اسپورٹس کے حوالے سے ہونے چاہیے، تفریح کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ تو ہمارے بچوں کو ظاہر کام ہی تو نہیں کرنا نا، کام کرنے کے لیے ان کو ذرا ایک آدھ گھنٹہ ریلیکس ہونے کے لیے ریلیکس بھی ہونا ہے نا، تو شام میں ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کے تھیٹر ہونا چاہیے۔ تو جس طرح پہلے پی ٹی وی کے ڈرامے ہوا کرتے تھے، ہم شام کو 7 بجے آتے، اب کوئی بھی ڈرامہ آ رہا ہوتا تھا، چاہے وہ اسلام آباد کا ہوتا، چاہے وہ لاہور کا ہوتا، کوئٹہ کا ہوتا، لیکن اچھا ہوتا برا ہوتا، لیکن دیکھتے سب تھے۔ بالکل۔ اب شہرت جو ہے نا وہ اس وقت میں ایک ڈرامے سے آدمی پورے پاکستان میں مشہور ہو جایا کرتا تھا، اور آج کل سینکڑوں چینل ہیں اور پتہ نہیں ہے، اور بے شمار آرٹسٹ ایسے ہیں جن کا پتہ نہیں ہے، سارے آرٹسٹ بہت مشہور ہیں، مصروف لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر ایک چینل چل رہا ہے اور وہ اس چینل میں کام کر رہا ہے تو آپ بولیں گے یار یہ نظر ہی نہیں آ رہا، کام ہی نہیں، شہرت نہیں مل سکتی۔ اب صحیح بات، صحیح کہہ رہے ہیں، شہرت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا احسانی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آنے والا جو دور ہے جس میں ہم آنے والے ادب کو بھی شامل کرتے ہیں، تھیٹر کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے ڈرامہ، آپ کی گائکی اور آپ کی شاعری سب کو ہم شامل کریں، اور اس حوالے سے ادب کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بڑا اچھا اور زبردست آپ نے سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ہے اور ہم سب ایک ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی ایسا، ہمارا قائد ایک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب۔ اس کا پیغام محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا، روادری کا، اور عملی طور پر ہم سب پاکستانی ایک دوسرے کی
कदर करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अपने कल्चर से, अपने वतन से, अपने सूबों से, पाक फौज से। हम सब बिल्कुल यही चाहते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान ये मजबूत से मजबूत हो और हम सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। तो उसमें अदब का एक अहम रोल है। अदब, ड्रामा बेसिकली अदब है, ड्रामा है स्क्रिप्ट, बिल्कुल ड्रामा है फाउंडेशन, बुनियाद है। अच्छा, उस ड्रामे के बुनियाद में है स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो आप कामयाब हैं। लेकिन आजकल जो हालात हमारे हैं पाकिस्तान के, स्पेशली मैं सिंध की बात करता हूँ, तो आज ये शहर हैदराबाद जो है ना, इसमें हम सब एक हैं, हर किसी से मोहब्बत हो। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी का पैगाम भी यही है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुखालफीन होते थे उनसे भी मोहब्बत करते थे, उनसे जाके उनसे मिलते थे, इसलिए कि आपस में मोहब्बत। वही पैगाम हम भी, हमारा दीन देता है, जो हमारा, हम भी वही चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, प्यार हो। तो उसका अहम रोल उसमें कल्चर आर्ट अदा कर सकता है। और बिल्कुल ये जो आर्टिस्ट है ना, ये मोहब्बतें, ये मोहब्बतें जो है ना, ये सबको मिला सकते हैं। अभी हालात आप देखें कि हम सब जो एक हैं, तो उसका सबब आर्ट और कल्चर है। और इस प्लेटफार्म से हम बहुत काम कर सकते हैं। थिएटर से हम अवेयरनेस दे सकते हैं, सुजागी दे सकते हैं। जो हमारे सोसाइटी में जो बिगड़े हुए मामलात हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। फासले, ये दूरियां, ये नफरतें, ये थिएटर के जरिए, ये यानी कि इसके जरिए तो दुनिया में इनकलाब आए। फ्रांस में, वियतनाम में, चीन में जो इनकलाब आए, उसमें थिएटर का, उसमें ड्रामे का अहम रोल है। और ड्रामा मैं समझता हूँ कि अदब है, इल्म है, लिटरेचर है। तो ये आपका जो अदबी मेला, तो उसमें ये सारे आर्टिस्ट आपने देखे, ये हमारे आरिफ अंसारी साहब ने अभी जो ये वाइस सुनाई, आप देखें इस सूफिया ने कलाम में कितनी, हाँ, कितना खूबसूरत अंग है, इसमें कितनी ताकत है, इसमें कितनी रूहानियत है, इसमें एक कितना सुकून है। तो ये म्यूजिक, आर्ट, थिएटर, ड्रामा, फिल्म, यानी कि आर्ट और कल्चर के जरिए इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में हम ये मोहब्बत, भाईचारा पैगाम देते हैं, ये तो हम पाकिस्तानी सारी दुनिया को देते हैं। ये सूफियों की सरजमीन है, ये बुल्ले शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है ना। तो ये तो पैगाम ही है मोहब्बत का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और सब के सब पाकिस्तानी सिंध वाले यही काम करें। थिएटर और ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, इसके जरिए इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह जी, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ और आप सब तशरीफ़ लाए, ये बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ अंसारी आपका शुक्रिया, इसानी साहब आपका शुक्रिया, सलीम गुड्डू साहब आपका शुक्रिया। और बकौल अहमद नदीम कासमी, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वाह, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा खिले हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ा खिले हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।